پیسہ کہتا ہے مجھے حاصل کرو باقی سب کچھ بھلا دو. اگر نہیں بھلاؤ گے تو یاد رکھنا جب میں تمہاری جیب بھاری کروں گا، جب میں تمہاری جیب میں آؤں گا تو میں تمہیں سب کچھ بھلا دوں گا. تمہارے عزیز و اقارب، دوست، رشتہ دار، یہاں تک کہ غریب ہمسائے کی پہچان بھی بھلا دوں گا. تمہاری آنکھوں کو اندھا کر دوں گا، تمہارے کانوں کو بہرا کر دوں گا. اس طرح بہرا کروں گا کہ یہ کان غریب کی فریاد سننے سے قاصر ہو جائیں گے. اگر تم مجھ سے اور زیادہ محبت کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ لذتیں فراہم کروں گا. اب وقت کہتا ہے میرے پیچھے چلو، مجھے غنیمت جانو، میری قدر کرو، مجھے ضائع مت کرو. جنہوں نے مجھے ضائع کیا، جن لوگوں نے میری قدر نہیں کی، وہ دنیا و آخرت میں تباہ و برباد ہو گئے. وقت کہتا ہے تم میرے پیچھے چلو. دنیا کا سب سے بڑا قیمتی اور طاقتور گھوڑا اتنا تیز نہیں بھاگتا جتنا میں تیز رفتار سے بھاگتا ہوں. جتنی میری رفتار ہے اتنی طاقتور گھوڑے کی رفتار نہیں ہے. میں ہر وقت، ہر لمحے، ہر گھڑی، ہر ساتھ اپنی منزل کی طرف رواں دواں رہتا ہوں. دنیا کی کوئی طاقت مجھے روک نہیں سکتی. بڑے سے بڑا بادشاہوں کا بادشاہ کیوں نہ ہو، اللہ کے سوا دنیا کی کوئی طاقت مجھے نہیں روک سکتی. میں ہر وقت بھاگتا ہی رہتا ہوں. اور میری منزل کون سی ہے؟ میری منزل قبر ہے. اب پیسہ کہتا ہے مجھے حاصل کرو باقی سب کچھ بھلا دو. وقت کہتا ہے میرے پیچھے چلو، مجھے ضائع مت کرو، باقی سب کچھ بھلا دو. مستقبل کہتا ہے مجھے سٹرونگ کرو، مستقبل کہتا ہے مجھے مضبوط کرو، باقی سب کچھ بھلا دو. لیکن میرا اللہ اتنا ہی کہتا ہے اے میرے بندے تو بس مجھے یاد کر. یہ تمام کی تمام چیزیں تیرے قدموں پر نہ ڈال دوں، مجھے رب العالمین بھی نہ کہنا. اب وقت کی منزل جو ہے وہ ہے قبر. ہر چیز کی جو منزل ہے وہ ہے قبر. اور جب ہماری منزل بھی قبر ہے تو پھر یہ لذتیں کس چیز کی؟ جب ہماری منزل بھی قبر ہے تو ہمارے شب و روز گناہوں میں کیوں بیتے چلے جا رہے ہیں؟ ایک لمحے کے لیے سوچے تو صحیح، ایک پل کے لیے سوچو تو صحیح. اگر گناہ کے دوران موت کا فرشتہ آ بھی گیا، قبر میں لے جانے والا فرشتہ آ بھی گیا، تو کیا قبر میں اللہ کو قیامت کے دن مدینے والے کو اللہ پاک کو یہ کالی شکل دکھاتے ہوئے، گناہوں میں ڈوبی ہوئی شکل دکھاتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آئے گی؟ جب ہماری منزل بھی قبر ہے تو ہم قبر کی تیاری کیوں نہیں کر رہے؟ ہم آخرت کی فکر کیوں نہیں کر رہے؟ اور میں تمہیں ایک عبرت ناک واقعہ سنانا چاہتا ہوں. اس واقعے نے لاکھوں نوجوان لڑکیوں کی زندگی بدل ڈالی، لاکھوں نوجوان نافرمان عورتوں کی زندگی بدل ڈالی. توبہ کرنے پر مجبور ہو گئیں عورتیں. وہ واقعہ کچھ یوں ہے. بنی اسرائیل کی ایک عورت تھی، وہ زمانے کی عورتوں میں سب سے زیادہ خوبصورت تھی. اللہ نے اسے بڑے ہی حسن و جمال سے نواز رکھا تھا. وہ خوبصورتی کے ساتھ ساتھ عبادت گزار بھی تھی. دیگر عورتیں اسے اللہ کی ولیہ کہتی تھی، دیگر عورتوں کے سامنے وہ اللہ کی محبوبہ تھی. جوانوں، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر دکھنے والا اچھا انسان اللہ کے سامنے بھی اچھا ہو، اور یہ بھی لازم نہیں ہے، یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہر دکھنے والا برا انسان اللہ کے سامنے بھی برا ہو. ہو سکتا ہے جس انسان کو تم گٹر کا کیڑا کہہ رہے ہو، اتنا گندا کہہ رہے ہو، اتنا گھٹیا سمجھ رہے ہو سکتا ہے وہ اللہ کے سامنے تم سے بڑھ کر مقام و مرتبہ رکھنے والا ہو. یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا، جس کو تم گندا سمجھتے ہو، گٹر کا کیڑا سمجھتے ہو، جس کو تم گنہگار سمجھتے ہو، جس کو تم مردود سمجھتے ہو سکتا ہے وہ اللہ کے سامنے اللہ کا محبوب ہو. بدقسمتی سے یہ خوبصورت عبادت گزار عورت زمانے کی عورتوں کے سامنے تو اللہ کی محبوبہ تھی، لیکن اللہ کے سامنے وہ مردود تھی. اور لوگوں کے سامنے تو عبادت گزار تھی، لیکن اللہ کے سامنے وہ گنہگار تھی. اتنی گنہگار تھی کہ قبر سے سیدھا جہنم میں جانے والی عورتوں میں سے تھی. اللہ اکبر. وقت گزرتا گیا. ایک دن ایسا آیا کہ زندگی کا سورج ڈھل گیا. ایک دن موت کا فرشتہ آیا، روح نکال کے
جسم سے روح کو الگ کر کے موت کی دبوچ میں دے کر چلا گیا۔ لوگوں کو پتہ چلا، خبر پھیل گئی، فلاں عبادت گزار اللہ کی محبوبہ عورت فوت ہو گئی ہے، چلو اس کا جنازہ پڑھتے ہیں۔ اس دور کے نبی کی شریعت کے مطابق جب اسے غسل دیا گیا تو غسل دینے والی عورتیں رونے پر مجبور ہو گئیں، استغفر اللہ استغفار پڑھنے لگیں کہ اس کی خوبصورتی بدصورتی میں بدل گئی، اس کا حسن و جمال بد شکلی میں بدل گیا، وہ شکل سے بے شکل ہو گئی، اس کی خوبصورتی جاتی رہی، اس کی لاش بہت زیادہ وزنی ہو گئی، لاش پھولنے لگی۔ عورتوں نے کہا کیا ہو گیا، یہ تو عبادت گزار تھی، یہ تو اللہ کی محبوبہ تھی، اسے کیا ہو گیا، اس کی خوبصورتی کہاں چلی گئی، اس کا حسن و جمال کہاں چلا گیا؟ خیر جنازے کو اٹھایا گیا، کندھا دینے والوں نے کہا کہ اس کی لاش اتنی بڑی وزنی تھی کہ لوگوں سے اٹھائی نہیں جا رہی تھی، اٹھائی نہیں جا رہی، بڑی مشکل سے لوگوں نے جنازہ پڑھا۔ جنازہ پڑھنے کے بعد اسے قبر میں لے کے گئے، جب قبر کے اندر دفنانے لگے تو لوگوں کی چیخیں نکل گئیں، استغفر اللہ استغفار پڑھنے لگے کہ قبر کے اندر آگ ہی آگے، قبر کے بچھو اس عبادت گزار عورت کے انتظار میں، اس کے منتظر بیٹھے ہیں۔ ابھی یہ گنہگار عورت قبر میں آئے گی، ہم کھانا شروع کر دیں گے۔ ایسا لگتا ہے جیسے قبر کے اندر آگ کا بچھونا بچھا ہوا ہے، آگ کا بستر بچھا ہوا ہے۔ خیر وہیں اسے لٹایا گیا، اس کی تدفین کی گئی، اس کے اوپر مٹی دی گئی، عزیز و اقارب اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ عبادت گزار عورت کے مرنے کے 3 دن بعد محلے میں رہنے والی ایک عورت نے خواب میں اس گنہگار عورت کو دیکھا، دیکھ کر پوچھا اے عورت بتا تو صحیح، تو تو عبادت گزار تھی، تو تو اللہ کی محبوبہ تھی، تو پھر تیری خوبصورتی بدصورتی میں تبدیل کیوں ہو گئی؟ تیری قبر میں کیڑے مکوڑے کیوں نظر آ رہے تھے؟ تیری قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا کیوں بنی ہوئی تھی؟ اس نے چیخ کر کہا، رو کر کہا اے زمانے کی عورتوں، سب کچھ کرنا، دنیا سے محبت کبھی نہ کرنا، سب کچھ کرنا، دنیا کی حرص میں مت آنا، دنیا سے عشق کبھی نہ کرنا۔ کہتی ہے میں نماز بھی پڑھتی تھی، عبادت گزار بھی تھی، لیکن دنیا کی محبت نے میری تمام عبادات کو ضائع کر دیا۔ دنیا کی حرص نے، دنیا کی لالچ نے، مجھے دنیا سے محبت تھی، محبت میں آ کے دنیا کی لذتوں میں آ کر میں گناہ کیا کرتی تھی۔ میں تمہارے سامنے تو عبادت گزار تھی، لیکن اصل میں گنہگار تھی، بدکار تھی، سیاکار تھی، اور جب میں مری تھی گناہ کے دوران مری تھی، گناہ کرتے کرتے مری تھی، بغیر توبہ کے مری تھی۔ ہم ایک لمحے کے لیے اپنے اندر اتریں اور سوچیں، اگر گناہ کے دوران، زنا کرنے کے دوران، شراب پینے کے دوران موت کا فرشتہ آ بھی گیا، اس نے ہماری روح نکال بھی لی، اگر ہم مر گئے، مرنے کے بعد قبر میں قیامت کے دن اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ یہی گناہوں میں ڈوبی ہوئی شکل لے کے جائیں گے، یہی کالی شکل لے کے جائیں گے۔ یہ کالی شکل لے کر اللہ کو دکھاتے ہوئے ہمیں شرم نہیں آئے گی؟ یہ زندگی کے لمحے تمہارے اور میرے لیے غنیمت ہیں، انہی لمحوں میں کچھ کر لو، انہی لمحوں میں کچھ اکٹھا کر لو، وقت کی مانو، وقت کو ضائع مت کرو، وقت کو برباد مت کرو، اس وقت کو، ان لمحات کو غنیمت جانو۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہمیں اچھی نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔